اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ہے سہ روزہ اخبار دعوت کے ایک آرٹیکل کا کچھ حصہ پیش کریں گے۔ ابھی جو 7 اکتوبر کی اشاعت ہے اور وہ جناب محمد عبدالحمید نعمانی صاحب لکھے ہیں، اس میں اس کا جو عنوان ہے تاریخ نگاری کے نام پر تاریخ سازی اور جھوٹ کی اشاعت۔ اب یہاں پر انہوں نے ڈاکٹر چندر متل کے بارے میں، یہ ڈاکٹر چندر متل RSS کے ترجمان ہفت روزہ پنچ جنیہ کے مستقل کالم نگار ہیں۔ عموماً تاریخی مسائل پر ہی لکھتے ہیں۔ تقریباً 2 درجن کتابوں اور درجنوں مقالات کے مصنف، تاریخ پر کام کرنے والے اداروں کے ذمہ دار رکن ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ ایسے افراد کے متعلق بے خبری کی بات قابل یقین نہیں ہو سکتی، لیکن جب کوئی آدمی کسی مخصوص نصب العین کے تحت کام مخصوص نصب العین کے تحت کرتا ہے کوئی کام، تو بسا اوقات باخبر ہونے کے باوجود بے خبری اس کی مجبوری اور ضرورت بن جاتی ہے۔ ان کی ایک کتاب RSS کے اشاعتی ادارے سروچ پرکاشن نے شائع کی ہے، جس کا نام ہے مسلم شاسک اور بھارتی جن سماج۔ اس کتاب میں ڈاکٹر متل نے قرآن کی سورۃ الفجر میں مذکورہ ارم اور عماد کا ذکر کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ بھارتی سنسکرتی کا اثر کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ خیر یہ تو کوئی بری بات نہیں، لیکن آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ارم کے معنی رام کی خیام اور رہائش کی جگہ۔ یہاں کے باشندے قوم عاد کے لوگ بھارتی سنسکرتی کے حامل اور بے مثال عمارتیں، تعمیراتی کام اور مورتی سازی کے فن میں بڑے ماہر تھے، اور ارم اہم شہر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ارم لفظ کا 1-2 بار استعمال کیا ہے۔ قرآن میں ارم کی بڑی تحسین و تعریف ہے۔ یہاں بے شمار مندروں کا ذکر ہے جو متعدد ستونوں پر بنے ہوئے تھے، ایسے مندر جن کی مثل پہلے کبھی نہیں بنے تھے۔ اہل علم کا خیال ہے کہ یہ ناممکن ہے اس شہر کا نام قدیم کتابوں میں نہ ہو۔ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے بھی کتابیں اور تفصیلات کو ضائع کروا دیا، اور جو اسلام سے قبل کی تھی وہ نیز جن کو جاہلیہ مانا گیا۔ آگے ڈاکٹر یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ مکہ در حقیقت مکیشور تھا اور کعبہ ایک ہندو مندر تھا۔ وہاں کے سابقہ تاریخ ادب اور وسائل کو ضائع کر دیا۔ مورتیوں کے وجود کو ہی صرف ختم نہیں کیا بلکہ مورتیوں کے ذکر تک کو منصوبہ بند طریقے پر ختم کر دیا۔ دیکھیں آپ کتاب کا باب اول۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سنگی فکر کے مصنفین اور مورخین تاریخ نگاری کے نام پر کیسی تاریخ سازی اور افسانہ نگاری کریں۔ اکثریتی سماج میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق نفرت و ضلالت پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اقوام ملل کی تاریخ، قرآن، تفسیر اور عربی تاریخ و ادب کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ کعبہ اصلاً مسجد تھی اور ہے۔ بیت اللہ اور مسجد کے طور پر اس کی تعمیر کے ہزاروں سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند سو سال پہلے اس میں باہر سے لا کر مورتیاں رکھ دی تھیں۔ ارم شہر قرآن کی تفصیلات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی سے تباہ ہو گیا تھا۔ قرآن، حدیث اور کتب تفاسیر میں تفصیلی ذکر ارم اور اس کے باشندوں کا کیا گیا ہے، نہ کہ ذکر سے گریز کیا گیا۔ البتہ کچھ مغربی اور یورپی مصنفین نے ارم اور وہاں ہونے والے واقعات کو فرضی قرار دیا۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں نے کتابوں اور تفصیلات کو ضائع کر دیا۔ نیز شہر کا نام ارم قوم عاد نے اپنے مورث اعلیٰ ارم بن سام بن نوح کے نام پر رکھا تھا، نہ کہ رام کی جائے خیام ہونے کی وجہ سے ارم نام رکھا گیا۔ یہ سراسر افسانہ اور مفروضہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی سنسکرتی ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ و تحفظ کے نام
पर क्या कुछ किया जा रहा है। आज की तारीख बहुत ज़रूरी हो गया है कि तारीख व तहक़ीक़ के उन्वान से जारी मज़मूम व नफ़रत अंगेज़ तारीख साजी, तहरीफ और अफसाना तराजी का जायज़ा लेकर हकीकत को सामने लाया जाए, और इस तरह के मौज़ूआत पर दुनिया के सैकड़ों कुतुबखानों में बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर कोई तालिब इल्म सिर्फ इमाम इब्न जरीर तबरी की तारीख़ तबरी और तफसीर तबरी और इमाम इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर और क़ससुल अंबिया के मुताला करे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। हम अनक़रीब ही डॉक्टर मित्तल जैसे हजरात की तारीख साजी और मफरूज़ात और मज़मूआत का जायज़ा क़ारीन के सामने पेश करेंगे। अब मैंने जो ये भी पूरी तफसील सुना है वो इसी उसमें, मगर सिर्फ ये सुनाने का मतलब ये है कि जो इक़्तिदार पे रहते हैं, जो अक्सरियत में रहते हैं, वो मेजॉरिटी अपनी बात मनवाने के लिए झूठे अफसाने, झूठे तारीख साजी करते हैं, और जो कुछ हकीकत है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। बादशाहों की तारीफ करेंगे, अपने अपने हुक्मरानों की तारीफ करेंगे। ये हरकत जो है हर समाज में हुई है। अब मैं इसके मुसन्निफ साहब से यही गुजारिश करूँगा कि ज़रा ये भी जिस तरह से इनके यहाँ हुआ है, ऐसा बनु उमय्या और बनु अब्बास ने तारीख को कितना तोड़ा और कितना बदला, पर आज भी जो कुछ भी तारीख में मौजूद है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो कोशिश की जा रही उस पर भी गौर करें। आज जो है तो वाक़या करबला का इनकार करने वाले तक जो है तो मौलिका हो गए कि हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी गौर करें कि ऐसे लोग, ऐसे शरपसंद हर समाज में रहते, उनको कंडेम आज ने ये किया कि बहुत ही काबिल तारीफ आर्टिकल है आपका, मगर आपसे ये भी गुजारिश है कि अपनों में भी कोई ऐसे मौजूद है तो उस पर गौर करें और उनके बारे में भी आप जो है